नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, here I am सादिया मुस्तफ़ा, योर इस्लामियात टीचर। बेटा, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने सूरह ज़िलज़ाल और रसूलों पर ईमान वाले दोनों चैप्टर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इबादत ऑन पेज नंबर 13। इबादत बेटा, वो तमाम इबादत जो हम अदा करते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर लाजिम की गई हैं और उनको अदा करने से हमें सवाब मिलता है। इबादत अब्द से निकला हुआ है और अब्द कहते हैं बंदे को, यानी जो बंदगी करने वाला, जो इबादत करने वाला होता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमारी इबादत हैं जिनको अदा करने से हमें सवाब मिलता है, और अगर हम इनको कसदन जानबूझकर छोड़ देते हैं तो हम अल्लाह ताला के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाती हैं। ओके, हम अपना चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। इबादत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अब्द से निकला है जिसके मायने बंदगी, अताअत और तामील हुक्म के हैं। अताअत किसी का हुक्म मानना, तामील करना का मतलब भी मान लेना होता है। जबकि इस्लाम में किसी की बालादस्ती और बरतरी को तस्लीम करके इसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होने, सरताबी और मुज़ाहमत को छोड़कर उसके सामने अपनी आइजी और इंकिसारी का इजहार करने को इबादत कहती हैं। बालादस्ती किसी की फ़ौक़ियत, किसी के बुलंद मकाम को मान लेना और उसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और अपने ख़ुद मुख्तियारी। ख़ुद मुख्तियारी का मतलब होता है अपने इख्तियारात, इनको हम छोड़ देते हैं। दस्तबरदार हो जाना, छोड़ देना, इनको छोड़ देते हैं। और सरताबी और मुज़ाहमत को छोड़कर, यानी नाफरमानी को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की अज़मत को मानते हुए अपनी नाफरमानी को छोड़ दें और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसकी अताअत करें, उसके सामने अपने सर को झुका दें, तो ये इबादत है। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को अपना इलाहा और रब मानकर उसकी परस्तिश और बंदगी और अताअत की जाए। इलाहा सबसे बुलंद ज़ात, यानी जिसकी इबादत की जाए। परस्तिश का मतलब यहाँ पे इबादत ही होगा। तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए। अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों का एतराफ़ करते हुए दिलो जान और शौक़ मोहब्बत से उसके हर हुक्म की तामील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक की जाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अब हमने इबादत के ऊपर तो अमल करना है, लेकिन कैसे? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इबादत के ऊपर अमल करना है। जैसे देखिए, कुरान पाक में हुक्म हुआ वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो। नमाज किस तरह से कायम करनी है, ज़कात किसको देनी है, ज़कात किस तरह से देनी है, ये तमाम बातें हमें किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जब हम अमल करेंगे तो तभी हम सही से ज़कात और नमाज को कायम कर सकेंगे और अदा कर सकेंगे। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इबादत का एक मखसूस मफ़हूम है जिससे मुराद वो मुतअय्यन सूरतें हैं। मुतअय्यन वो ख़ास सूरतें हैं जो इस्लाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए मुक़र्रर किए हैं, हसूल के लिए, हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशी, और इनके लिए इम्तियाज़ी शायर इख्तियार किए हैं। इम्तियाज़ी फ़र्क करने वाले शायर तरीक़े, यानी कुछ ऐसे फ़र्क करने वाले तरीक़े इख्तियार किए हैं कि जब हम वो अदा करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। इनके लिए औक़ात, मिक़दारें और कैफ़ियत मुतय्यन कर दी हैं जिनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखिए, जैसे फ़जर का वक्त है, औक़ात का मतलब होता है वक्त। अब जब फ़जर का वक्त है तो फ़जर के वक्त में हम ज़ोहर नहीं अदा कर सकते, ज़ोहर के वक्त में हम असर को नहीं पढ़ सकते,
عصر کے وقت میں ہم مغرب نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طریقے سے مقداریں، تعداد، مقدار۔ اب دیکھیے بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ ہم فجر کے 2 فرض کے بجائے ہم مغرب والے 3 پڑھ لیں، یا ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں 3 فرائض کے بجائے ہم عشاء کے 4 ادا کر دیں، نہیں، مقدار ہے، تعداد ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ میں آتے ہیں تو جو ایک زکوٰۃ کا خاص اللہ تعالیٰ نے مقدار رکھی ہوئی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی، تو اب یہ خاص مقدار ہے، اس میں کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے معروف معنوں میں عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو کہتی ہے، جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری عبادات کیا ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو اسلام کے نمایاں مظاہر ہیں اور جنہیں ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی ہمارے پاس ارکان اسلام ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، یعنی اسلام کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کا ایک وسیع اور عام مفہوم ہے جس کے مطابق عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کیا جائے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے عمل ہو، لیکن کس طرح سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس میں نے آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی مثال بھی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ہر عمل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، یعنی ایک مسلمان کی پوری زندگی میں عبادت کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، انسانوں کے علاوہ جن، چرند، پرند، یہ تمام بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت کے 3 پہلو ہیں، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سر فہرست سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا۔ عبادت کے دوسرے پہلو کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کے ذریعے افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، مطلب وہ چیزیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اب اس میں کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ دیکھیں۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ فحش، بے حیائی، یعنی نماز، اگر جو شخص نماز کا پابند ہوگا تو وہ بے حیائی، برے کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے سے روکنا ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کیا ہے؟ جب ہم کسی امیر شخص سے پیسہ لیتے ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ ہے زکوٰۃ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دولت کسی ایک شخص کے ہاتھ میں جمع نہیں ہوتی، وہ گردش کرتی رہتی ہے، امیر کے ہاتھ سے نکلی، غریب کے ہاتھ میں گئی، غریب اگر اس کو نہیں ضرورت وہ آگے کسی اور غریب کو دے دیتا ہے، اس طرح یہ ایک ہاتھ میں جمع نہیں ہوتی۔ روزے کی فضیلت کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف، جبکہ حج اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جان و مال اور تمام تر خواہشات قربان کر دینے کا نام ہے۔ عبادت کے تیسرے پہلو کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ انسان کے اس رویے کا نام ہے جو دوسرے انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں کا دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی واسطہ ہوتا ہے، حیوانوں کے ساتھ بھی، نباتات، جمادات، یہ سب ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمارے حقوق العباد میں شامل ہے۔ اس لیے مومن کو تمام انسانوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح اصولوں کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کریں، اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کریں، تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں، حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا چیپٹر کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔